اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجبہ کلیہ کا کہہ رہے ہیں نتائج الاختلاف. ہم نے شروط الاتحاد پڑھ لیے تھے وحدت سمان، پھر شروط الاختلاف پڑھے کہ کم اور کیف کے اعتبار سے مختلف ہونا چاہیے قضیہ. کم سے مراد کیا تھا شارح؟ شروط الاختلاف کم کی جب بات آئے تو سمجھ لیجئے کہ کلیہ اور جزئیہ، اور جب کیف کی بات ہو تو کیف کے معنی ہوتے ہیں موجبہ اور سالبہ. ایجاب و سلب کیف ہے، اور کل اور کلی اور جز کیا ہے؟ کم ہے. اب کہہ رہے ہیں وفی ضوئہ، وہ جو نتیجے لا شیء یعنی کوئی بھی چیز نہیں، کوئی بھی چیز حیوان کی انسان نہیں ہے، تو یہ سالبہ کلیہ ہے. تو دیکھیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہوگی؟ سالبہ جزئیہ. موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ، اور موجبہ جزئیہ کی نقیض سالبہ کلیہ. موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ ہے. دیکھیے کیسے، کہاں اس کو کر دیا ہے جی. کہہ رہے ہیں موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہوگی؟ سالبہ موجبہ کلیہ. دیکھیں جب ہم نے کہا موجبہ ہو کلیہ ہو، کلو انسان ناطق، یہ موجبہ کلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ادات سلب ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے نا، تو یہ موجبہ ہے. کل کی وجہ سے کیا ہے؟ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ ہے. اب اس کی نقیض ہمیں لانا سالبہ جزئیہ. تو کہیں گے بعض الانسان لیس بحیوان. نقیض ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بعض الانسان یعنی کچھ انسان، لیس بحیوان حیوان نہیں ہے. تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ ایک صادق تو ایک کاذب. تو یہ صادق ہے، یہ کاذب ہے. تو نقیض نہیں ہوئی اس کی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس کی نقیض ہے، کیونکہ کل انسان ناطق صحیح ہے، بعض الانسان لیس بناطق. کریے نا، یہاں محمول ہم نے تبدیل کر دیا، غور نہیں کیا تم لوگوں نے. یہاں کیا ہوگا؟ لیس بناطق. زیادہ غور کر دیا نا، اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہاں محمول سیم ہے، یعنی کچھ انسان ناطق نہیں ہے. تو یہ کاذب ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس کی نقیض ہے. تو یہ صادق، یہ کاذب، تو یہ صادق. تناقض کس میں ہوگا؟ دو کلیوں کے درمیان. دو کلی کے درمیان. اور کون سا تلازم پایا جائے گا؟ پہلا اور دوسرا. اور دوسرا کیا ہے دیکھیے. اچھا یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا، اس پہ تطبیق کر لیتے ہیں کہ نقیض تب ہوگا ایجاب اور سلب کے اعتبار سے قضیے مختلف ہونے چاہیے. یہ موجبہ ہے قضیہ،
یہ کیا ہے؟ سالبہ ہے. تو یہ کیف کے اعتبار سے مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ کیف کے اعتبار سے اور کم کے بھی اعتبار سے مختلف ہے کہ وہ یہ کل ہے اور یہ جز ہے. سمجھ میں آیا؟ تو شروط اختلاف پائے جا رہے ہیں. پلس دیکھیے وحدات میں دیکھ لیجئے اس کا موضوع وہی ہے، اس کا بھی موضوع وہی، اس کا بھی محمول اور اس کا بھی محمول ایک ہے یا نہیں ہے؟ وحدات سماعت میں ضروری نہیں کہ 8 کے 8 وحدتیں پائی جائیں ایک ساتھ بیک وقت. وہ قضیے کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سا اتحاد پایا جائے گا. کیف اس لیے کہ یہ موجبہ ہے اور یہ لیسا ہے نا اس میں، تو یہ سالبہ ہے. تو کیف میں مختلف ہو، کیف کا مطلب ہی ہے کہ ایک موجبہ ہو تو ایک، دونوں موجبہ ہوں گے تو صحیح نقض نہیں ہوگا. دونوں سالبہ ہوں گے تب بھی نقض نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ، ایک کلیہ ہو اور ایک جزئیہ. صحیح ہے؟ اسی لیے اس کو کہا گیا موجبہ کلیہ اور اس کو کہا گیا سالبہ جزئیہ. ہاں کل بھی ایسا ہی ہوا تھا. یہ ہینگ کر جاتا ہے، فوٹو کھینچا جاتا ہے. ہاں یہ بھی خراب ہے. نہیں نہیں خراب نہیں، کچھ ہوتا ہے اس میں. نہیں چلنے دو چلنے دو. تو دیکھیے یہ آگے کلیئر ہے. یہ اتنا کیوں مولانا؟ یعنی کم کے اعتبار سے مختلف ہے اور کیف کے اعتبار سے بھی. رسی ساتھ میں ہو ہمارے تو جی جناب میں ساتھ. ہاں تو کم کہتے ہیں کل اور جز کو، کیف کہتے ہیں ایجاب اور سلب کو. تناقض دو قضیوں میں تب ہوگا کہ جب وہ کم اور کیف کے اعتبار سے کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے. تو یہ دیکھیے ہم نے اسی کی یہاں تطبیق کی، پڑھ کر کیا بیٹا؟ یعنی موجبہ مثبت، ٹھیک ہے. سلب یعنی منفی، سالبہ ٹھیک ہے، پازیٹیو اور نگیٹو. موجبہ جب کہا جا رہا ہے تو پازیٹیو، سالبہ جب کہا جا رہا ہے تو نگیٹو. تو تناقض کب ہوگا؟ جب ایک قضیہ کیا ہو؟ موجبہ، دوسرا کیا ہو؟ سالبہ. ایک ہو کلیہ، دوسرا ہو جزئیہ. ایک اور جو مثالیں پڑھیے کیا ہے وہ دیکھیے. موجبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ کی نقیض کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے. ہاں موجبہ جزئیہ کی نقیض سالبہ کلیہ ہے. کلیہ اس کو آزما کے دیکھ لیتے ہیں. موجبہ جزئیہ جیسے اگر اسی کو موجبہ جزئیہ بنانا ہو تو بتائیے محمد علی حیدری کیسے قضیہ بنائیں گے؟ موجبہ جزئیہ اس کو قضیہ بنائیے، اسی قضیے کا موجبہ جزئیہ بنا کے دکھائیے. بعض الانسان ناطق. احسن. بعض الانسان ناطق. اب یہ موجبہ جزئیہ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ بعض الحیوان انسان. بالکل سے وہ بھی صحیح ہے. ہم نے ان سے کہا تھا اس میں بنانے کو بعض الحیوان انسان، بالکل صحیح ہے. وہ بھی موجبہ کیا ہے؟ جزئیہ ہے. ہاں سالبہ کا نہیں، سالبہ کا چراغ آپ بنائیے، سالبہ کلیہ بنائیے. سالبہ کلیہ لا شیء سے بنائیں گے.
کل انسان لیس بناتی نہیں، آپ بنائیے. ولا شيء حيوان. نہیں، وہ حیوان کو لا رہا ہوں میں. یہ موضوع محمول کا وحدات سامان کا بھی خیال رکھنا ہے. ليس بناطق. کیسے کہیں گے بیٹا؟ لا شیء من الانسان نا بے ناطق. یہ لا شیء میں لا موجود ہے نا، کافی ہے. یعنی الگ سے لیسا لانے کی ضرورت نہیں ہے. لا شیء من الانسان بے ناطقین، کہ انسان کی کوئی بھی شے کیا ہے؟ ناطق نہیں ہے. نہیں آئے گا. جب کلیہ رہتا ہے نا تو صرف لا شیء لے کے آتے ہیں. اگر ہم کل کیوں نہیں لا سکتے؟ لا شیء کی جگہ کل. نہیں، منفی میں لا شیء جو خود جو ہے نا سالبہ کلیہ ہے، خود اس کو الگ سے کل لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کلو یعنی لیسا کلو نہیں کہیں گے. کلو انسان لیسا بناتے کے لیے نہیں کر سکتے. نہیں، دیکھیں سالبہ کلیہ کا جو ہوتا ہے، سالبہ کلیہ کو لانے کے لیے لا شیء کافی انف. آپ کو ضرورت نہیں کہ اپنی طرف سے اجتہاد کریں اس میں. سالبہ جزیہ میں لائیں گے. سالبہ کلیہ کے لیے لا شیء جب آپ نے کہہ دیا نا، لا شیء لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس، آپ نے سب کی نفی کر دی ایک طرف سے، تو پھر الگ سے لیسا کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے سالبہ کلیہ کا صیغہ آتا ہی ایسے ہے. ہاں، یہی صیاغت ہی اس کی رہے گی سالبہ کلیہ کی. وہ تو میں جو کہہ رہا ہوں لیسا کل انسان لیسا بناتے کے یہ قضیہ ہی الگ ہے. کلو انسان یہ سالبہ کلیہ وہ تو جائے گا نا. ہاں، ہو جائے گا، بالکل صحیح ہوگا. ایسا نہیں کہ معنی نہیں دے گا. ہم نے کہا لا شیء من الانسان بناطق، آپ نے کہا کلو انسان لیس بناطق. بات صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو منطق میں استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لا شیء من الانسان بناطق. سالبہ کلیہ ہوگا تو لا شیء کے ذریعے ہی لے کے آئے گی. یہاں پہ کیفہ میں ایجاب اور سلب موجبہ سالبہ کیوں نہیں کہا؟ ایجاب اور سلب کیوں؟ ارے بھائی، موجبہ قضیہ ہوگا اور ایجاب و سلب کیا ہوگا؟ ادات ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیف سے مراد جب وہ بتا رہے ہیں ایجاب اور سلب، قضیہ کیا ہوتا ہے؟ موجبہ. جس پر ایجاب و سلب آ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ موجبہ اور سالب. تو اس سے کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیجیے، یہاں پہ دیکھیے، یہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ موجبہ ہے اور یہ سالبہ ہے. تو کیف کے اعتبار سے مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ کیف کے اعتبار سے مختلف ہے. کم کے اعتبار سے بھی مختلف ہے. یہ بعض ہے اور یہ کل ہے. صحیح. اس کے علاوہ دیکھیے، اس کا بھی موضوع انسان ہے، اس کا بھی انسان ہے، اس کا بھی محمول ناطق ہے، اس کا بھی محمول ناطق ہے. تو وحدت بھی پائی جا رہی ہے اور اختلاف بھی. شروط مثلاً وحدت اور شروط اختلاف دونوں پائے جا رہے ہیں، اس لیے اس میں نقیض ہوگی. تناقض ہے یہاں پہ. کیا سوچ رہے بیٹا؟ نقیض یعنی اس کو الٹا. نقیض یعنی الٹا. ہم نے کہا راغب ہے، راغب نہیں ہے. دونوں باتیں ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ نقیض ہیں. کیسے؟ کسی سے پوچھا گیا، کسی بچے سے پاس ہو کہ فیل ہو؟ کہا پاس بھی ہیں فیل بھی ہیں. کچھ میں پاس ہو لیکن کچھ میں پاس ہو کچھ میں فیل نہیں نا شمار کیا جاتا. شمار کیا کیا جاتا؟ نتیجہ. آپ کا رزلٹ کیا ہے؟ کہا پاس بھی ہیں اور فیل بھی ہے. پاس اور فیل ہونا دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی نقیض ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے پاس بھی ہو اور فیل بھی ہو. مین ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے.
کیا ہوا؟ ٹھیک یہاں پہ میں بیٹھتا ہوں سمجھ میں آیا تو پھر اس کے بعد صلاح تو سمجھی میں نہیں آتی. منطق کسی کا نام ہے بیٹا. منطق اتنی آسان نہیں ہے. ایسے سمجھ میں آ گئی. اب رضی کو سمجھنا اور زیادہ مشکل ہے. تو گھوم ٹہل کے پڑھ رہے ہیں. ٹہل کے پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آتی نہیں کلاس میں تو کہاں سے ان کو آن لائن میں آئیں گی. نہیں سمجھ میں آئی نا جیسے ویسے نہیں آتی. کیوں اب بھی نہیں آئی؟ نہ آ گئی تو پھر کیا چاہیے؟ یہی تو چاہیے. ہاں کیا کہہ رہا رضی؟ میں کہہ رہا ہوں جناب بالکل صحیح کہہ رہے آپ. اب دیکھیے نتیجۃ العامہ، عام نتیجے کب ملیں گے ہمیں؟ کہ جب ہم کہہ رہے ہیں متى توفرت هذه الشروط المذکورۃ باجمعها، کہہ رہے ہیں جب پائے جائیں هذه الشروط المذکورہ، یہ شرطیں جو ذکر کی گئی ہیں، باجمعها تمام کی تمام، یعنی کون سی؟ وحدات سمان اور شروط الاختلاف. لا بد ضروری ہے وان تتناقضا، کہ ان میں کیا ہو؟ تناقض ہو. کہہ رہے جب تمام کی تمام شرطیں یہ پائی جائیں گی، چاہے وہ کون سی ہوں، وحدات سمان ہوں یا شروط الاختلاف ہوں، تو ضروری ہے کہ ان میں کیا ہو پایا جائے؟ تناقض. جیسے کل انسان حیوان، موجبہ کلیہ ہے یہ. بعض الانسان لیس بحیوان، لیکن کچھ انسان کیا ہے؟ حیوان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سالبہ جزئیہ. اب دیکھیے بعض الطلاب ناجحون، یہ موجبہ جزئیہ ہے. بعض الطلاب ناجحون، کچھ طالب علم کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. لا شیء من الطلاب بناجحین، اور طلاب کا کوئی بھی طالب علم کیا ہے؟ کامیاب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ. اب دیکھیں مع ملاحظتی، اس بات کی رعایت کرتے ہوئے، ان الشروط جمیعها، ان الشروط جمیعها متوفرۃ، ان الشروط جمیعها متوفرۃ، کہ تمام کی تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں، فی کل من النقیضین، نقیضتین، من القضیتین، دونوں کے دونوں قضیوں میں. یعنی کون سی شرطیں؟ جیسا ہم نے بورڈ پہ تطبیق کیا کہ شروط اختلاف بھی پائے جا رہے ہیں اور شروط اختلاف بھی پائے جا رہے ہیں، یعنی شروط اتحاد اور شروط اختلاف دونوں پائے جا رہی ہیں، تو اس لیے ان میں کیا ہوگا؟ تناقض ہوگا. اب تناقض کے ذریعے استدلال کیسے کریں گے یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو یہ دو مثالیں جو ہم نے بتائی، یہاں پہ بتائی گئی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہو بہو ایسی ہی ہیں کہ جیسی ہم نے بورڈ پر دیکھی. کیا وحدت چاہیے ہمیں؟ وحدت کے اعتبار سے موضوع ایک ہے دونوں قضیوں کا، محمول ایک ہے. شروط اختلاف میں کم بھی مختلف ہے اور کیف بھی مختلف ہے. کم جب کہا جائے گا تو کم سے مراد موجبہ اور کلیہ اور جزئیہ ہے، اور جب کیف کہا جائے گا تو اس سے مراد موجبہ اور سالبہ ہے. والحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ استدلال کیسے کریں گے تناقض کے ذریعے وہ کل پڑھیں گے.